چلیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اوپر جو ہے منافقین کے اوصاف کو اللہ نے بیان کیا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو آمنا کہتے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جو ہے تم اس طرح کی دونوں باتیں کر رہے ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. پھر اللہ بھی گویا ان کو ان کی استہزاء کا بدلہ دے گا کل قیامت کے دن، یا دنیا ہی میں دے رہا ہے، ان کو جو ہے اس کا احساس نہیں ہے. اور پھر کہا کہ ان کو ان کی سرکشی میں جو ہے دراز کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ اندھے پھر رہے، یعنی دل کے اندھے ایسی جو ہے نفاق کی حالت میں رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن کل ان کا پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ اوصاف والے منافق جن کا تذکرہ ابھی اوپر ہوا. اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا. اب اگر یہاں جو ہے اس طرح کا جو معنی ہے اصل خریدنا، اگر اپنے اصلی معنی میں ہو، اشترا کا معنی خریدنا اصلی ہو، یعنی جس طرح کی اشترا کا حقیقی معنی خریدنا ہوتا ہے، یہاں اگر اشترا سے وہی خریدنا مراد ہو تو ہدا بالہدی اس میں ہدایت سے مراد فطرت ہدایت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے دو چیزیں رکھی ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق وہ ہے کہ انہوں نے فطرت ہدایت، یعنی ہر انسان جو فطرت ہدایت اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے عوض انہوں نے ہدایت یعنی اسلام کو دے کے گمراہی یعنی کفر والے راستے کو خرید لیا. تجارت اللہ سے اس طرح کی کہ اصل کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس اسلام والی ہدایت اور جو فطری شے تھی اس کو دے دیا اور اس کے عوض کفر کو لے لیا. تو انہوں نے اللہ سے جو تجارت کی، تو اس میں یہاں اگر جو ہے اشترا کا حقیقی معنی خریدنا ہو اور ترجمہ میں یہ ہو کہ یہی وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، تو پھر وہاں ہدایت سے مراد فطرت ہدایت ہوگی، یعنی جو جس پر انسان پیدا ہوتا ہے. اور اگر اشترا کا حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ اشتروا الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو منتخب کر لیا، انتخاب کرنا، تو یہاں اشترا کا حقیقی معنی نہ ہو بلکہ انتخاب کے معنی میں ہو، تو پھر وہاں ہدا اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوگا کہ ہدایت گمراہی کو انہوں نے منتخب کر لیا بالہدی، ہدایت کے عوض یعنی فطری ہدایت وہاں مراد نہیں ہوگی، بلکہ مراد یہ ہوگی کہ اصل میں جب وہ پیدا ہوئے تو وہ حقیقت میں فطری ہدایت تو ان کے پاس تھی، یعنی اسلام پر ہی تھے، لیکن بعد میں جب وہ دنیا میں آ گئے اور ابھی اسلام پر ہے، لیکن ان کے سامنے جو ہے دونوں راستے تھے، ایک صحیح راستہ بھی تھا اور ایک غلط راستہ بھی تھا. اب انہوں نے جو ہے یہ غلط راستے کو منتخب کر لیا صحیح راستے کے عوض، لیکن پھر بھی یہ ہے ہدایت پر، اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود جو صحیح راستہ تھا اس کے عوض غلط راستے کو انہوں نے منتخب کر لیا یعنی لے لیا. تو اگر یہاں اشترا کا معنی انتخاب کرنا ہوگا تو ہدایت سے پھر فطرت ہدایت مراد نہیں ہوگی، بلکہ وہاں مراد صحیح راستے کے عوض غلط راستے کو انہوں نے منتخب کر لیا. لہذا اشترا کا جیسے معنی ہوگا اس کے حساب سے ہدایت کا مقدار ہوگا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خود قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، جبکہ ایک طرف دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو ضال پایا، جبکہ وہاں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب کو بالکل ضل نہیں ہے. تو وہاں جو ہے ما ضل صاحبکم، وہاں ضلالت وہ ہدایت کے مقابلے میں، یعنی انسان ایک ہدایت والا ہوتا ہے اور ایک گمراہی والا، تو کہہ دیا کہ ما ضل صاحبکم، محمد یہ گمراہی یعنی غلط راستے پر نہیں ہے. ما ضل یعنی ہدایت کے مقابلے میں یہ ضل ہے، تو فرمایا کہ غلط راستے پہ نہیں ہے یعنی ہدایت پہ ہے، یعنی اسلام کے راستے پہ ہے. پھر اس کے بعد اسلام کے راستے پہ آ گئے، اب بے خبر شریعت سے اسی کو اللہ نے جو ہے تعبیر کیا ووجدک ضالا، اور آپ کو بے خبر شریعت پایا،
اسلام پر تو آ گئے لیکن شریعت کیا وہ آپ کو پتا نہیں تھا، تو آپ کو ضال پایا یعنی بے خبر شریعت پایا، تو فہدا اللہ نے سب شریعت بتائی۔ اب جب بتا دی، راستہ مل گیا، تو اب ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے محمد بس اسی راستے پہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، ذرا بھی راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اسی کو تعبیر کیا ہے وما غوا، ما ضل صاحبکم، پھر اس کے بعد جو کہا وما غوا، یعنی اسی راستے پہ چل رہا ہے، شریعت جو ہے اس کو معلوم ہو جانے کے بعد پھر قیامت تک اس راستے سے بالکل ذرہ برابر ہٹا نہیں۔ تو یہاں بھی ہدایت کا جو مصداق ہے وہ اس طرح کے معنی کے حساب سے جو ہے اس کا مصداق بدلتا رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض۔ فما ربحت تجارتهم، اب اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، ہاں انہوں نے تجارت اور سودا تو کیا اللہ سے، لیکن ان کی تجارت کارگر نہیں ہوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ وہ ہدایت والے تھے، یعنی کہہ دیا کہ انہوں نے اس طرح صحیح ہدایت کے مقابلے میں غلط چیز کو لے لیا، تو اب جو ہے ان کی تجارت بھی درست نہیں ہے اور مزید وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں ہے، تو ان کی تجارت بھی غلط اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا راستہ بھی غلط ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو ہے ان کی مثالیں دی ہے منافقین کی، دو مثالیں دے کے سمجھایا کہ ان کا حال کیا ہے، یعنی منافقین کی مثال جو دنیا میں اسلام کے ہوتے ہوئے نفاق اختیار کر رہا ہے، تو اس کا حال کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے اللہ نے سمجھائی کہ جیسے کہ سمجھے ایک انسان ہے اور جو ہے بالکل تاریک رات ہے، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس جگہ پہ ایک انسان کھڑا ہے، اور پھر وہی جہاں اندھیرا ہے، اب ظاہر سی بات ہے انسان وہاں بالکل ذرہ برابر آگے چل نہیں سکتا کیونکہ اندھیرا ہے اور راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جگہ پہ جو انسان کھڑا ہے وہاں اس نے کچھ آگ کو روشن کیا، یعنی آگ جلائی، جب آگ جلی تو اس کی وجہ سے اس کا ارد گرد یعنی زمین کا کچھ حصہ اس کے اندر روشنی ہوئی، جب روشنی ہوئی تو اب کیا ہوگا، روشنی ہوئی تو اب وہ جو کھڑا ہے اندھیرے کی وجہ سے روشنی ہوگی تو وہ اس میں چل سکتا ہے، یعنی اپنی جگہ تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہے انسان کہ جس سے روشنی کی آنکھ سے، لیکن اللہ جو ہے اس آنکھ کو بجھا دے، یعنی اس کی آنکھ ختم ہو جائے، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، وہ ذرہ برابر آگے نہیں جا سکتا، ذرہ برابر بالکل آگے نہیں ہٹ سکتا، اپنی ہی جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا جو ہے ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے کہ وہ انسان جو ایک جگہ کھڑا ہے اندھیرے میں اور روشنی اگر جلے تو چل سکتا ہے، ورنہ تو اگر روشنی بجھ جائے تو بالکل چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے منافقوں کی مثال ہے کہ اللہ نے پہلے اندھیرا تھا، یعنی کفر کا پورا اندھیرا تھا، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی تو گویا ایک روشنی ہوئی جس کی وجہ سے یہ لوگ گویا کچھ اگر اسلام کی نورانیت کے تحت اگر کچھ چلنا چاہے تو چل سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس ایمان کو جو ہے دے دیا اور نفاق کو اپنے اندر لے لیا، تو ظاہر سی بات ہے جو روشنی تھی ایمان کی وہ بجھ گئی۔ اب جب بجھ گئی تو اب یہ لوگ بالکل جو ہے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ منافق بھی ایسے کہ ان کے پاس بھی روشنی تھی، یعنی ایمان کی، ایمان کھو دیا، نفاق لے لیا تو ایمان کی روشنی چلی گئی، تو یہ بھی جو ہے اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کہ یہ کیا پہنچے، ہاں ان کی اس کے علاوہ جو اسباب ہو سکتے تھے روشنی کے، کہ روشنی ان کے اندر آئے، وہ تمام کے تمام اللہ نے جو ہے اسباب کو بھی ان کے ختم کر دیا ہے۔ سم ہے یعنی بالکل بہرے ہیں، بکمن بالکل جو ہے گونگے ہیں، اور اس کے بعد کہہ دیا عمیون اندھے، بہرے ہیں۔ اگر انسان بہرا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سم پھر بک گونگا ہے، تو اگر اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے کہ اگر بول نہیں سکتا لیکن اگر اس کے کان ہے، کان صحیح، تو کسی کی بات کو تو ضرور سن سکتا ہے، یا سن نہیں سکتا بہرا ہے لیکن اگر بولنے کی طاقت ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے دیکھ کے اشاروں کو جو ہے دیکھ لے گا اور پھر اپنی زبان سے قادر ہوگا، اور اگر یہ دونوں نہیں ہے
سم بھی نہیں ہے، گنگا بھی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر کان کی سنوائی بھی ختم ہو گئی، بولنے پر بھی قادر نہیں ہے، لیکن اگر صرف آنکھ بھی اس کے پاس باقی ہے تو آنکھ سے کم از کم جو ہے شے کو دیکھ کے، چاہے بول نہیں سکتا، اس کو سن نہیں سکتا، لیکن کم از کم اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے فائدہ دے سکتا ہے کہ دیکھے کہ وہ کھڈا ہے تو کم از کم اس میں نہیں گرے گا وہ، یا چاہے سن نہیں سکتا لیکن کوئی جا رہا ہے یا اس کے اشارات ہو رہے ہیں تو دیکھ کے بھی تو کچھ پتہ لگا سکتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تینوں چیزیں ہم نے ختم کر دی، کہ جو ایک نہ ایک درجہ کبھی نہ کبھی وہ فائدہ دے سکتی تھی وہ تمام ختم ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ان کے پاس چھوٹی روشنی ہے، یعنی ایمان بھی گیا، اور ایمان آنے کی جو اسباب ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ختم کر دیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ انسان قیامت تک اسی تاریکی میں کھڑا رہے گا، جس طرح کہ وہ انسان جس نے آگ جلائی اور جلانے کے بعد بجھا دی، اب اس کے بعد وہ نہیں ہٹ سکتا. اس طرح یہ منافق بھی ہے کہ ذرہ برابر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. چلیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال، منافقوں کی مثال اللہ کہہ رہا ہے كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا. پھر فلما اضاءت ما حوله، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حوله، اس چیز کو جو اس آگ کے ارد گرد تھی، تو ذهب الله بنوره، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا. وتركهم، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں. یہاں پر دو لفظ آئے کہ اس نے آگ جلائی لیکن اللہ نے اس کو بجھا دیا. جب بجھا دیا اب ظاہر سی بات ہے وہی کا وہی وہ کھڑا رہ جائے گا. اور یہاں لفظ اللہ لے آئے اضاءت ضوء، کہ جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا. پھر کہا اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا. تو ضوء جو ہے ضوء ان کا جو لفظ ہے قرآن میں، پورے قرآن میں ضوء کہتے ہیں بڑی روشنی کو، اور نور کہتے ہیں جو ہے چھوٹی روشنی کو. مثلا سورج ہے، سورج اس کو کہا جائے گا ضوء، اور چاند کو نور کہا جائے گا کیونکہ وہ چھوٹی روشنی ہے. اسی طرح دوسرا فرق یہ کیا ہے کہ جس کی روشنی ذاتی ہو، خود کی ہو، وہ ہے ضوء، جیسے کہ سورج کی خود کی ذاتی ہے، اور جس کی کسی کے واسطے سے جس کو روشنی مل رہی ہو تو وہ ہے نور، جیسے کہ چاند کو مل رہی ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں تعبیر کیا ہے وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا منیرا. ہاں، شمس کو اللہ نے ضیاء سے تعبیر کیا، یعنی شمس وہ بڑی روشنی ہے، اس کی روشنی ذاتی ہے، اور قمر کو تعبیر کیا ہے نور سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے جب انہوں نے آگ کو روشن جو ہے کیا تو آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا، تو اللہ نے گویا ان کو ان کے نور کو سلب کر دیا، یعنی بڑی روشنی بھی گئی کیونکہ وہ تو پہلے بجھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نور یعنی چھوٹی روشنی بھی چلی گئی، اور پھر ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. پھر آگے کہا ان کی حالت اب ایسی ہو گئی سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، یعنی آنکھوں کے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی صحیح راستے پہ قیامت تک نہیں لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے اب ایمان کی توفیق ملنے والی نہیں ہے، تمام کے تمام اسباب ان کے ختم ہو گئے. آگے اب اللہ نے جو ہے اس کے بعد پھر سے دوسری مثال بیان کی ان منافقوں کی. جو دوسری مثال ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. اس کا ایک جز یہ ہے کہ جیسے کہ آسمان سے اوپر سے بارش ہو اور پھر اللہ نے بارش برسائی، تو بارش کے اندر ایک تو جو ہے تاریکی ہوتی ہے، یعنی اندھیرا. بارش ہوئی تو اب اس میں ایک تاریکی ہے بارش میں، یعنی اندھیرا ہے. اب یہ تاریکی جو ہے اندھیرا کس کا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو اندھیرا یا تو خود بارش کا ہوتا ہے، یا بارش کے قطروں کی وجہ سے ہوتی ہے تاریکی، یا لیل رات کی تاریکی. یعنی فرمایا اللہ فرما رہا ہے مثال سے کہ اوپر سے میں نے بارش برسائی اور اس بارش کے اندر تاریکی اور اندھیرا ہے. اندھیرا کس کا ہے؟ تین چیزوں کا، یا تو خود بارش کا ہے اندھیرا کیونکہ وہ جب لگاتار آئے گی تو اس کی وجہ سے اندھیرا ہوگا، یا رات کا اندھیرا ہے، یا بارش کے قطروں کا اندھیرا ہے. اسی طرح بارش آئی تو اس میں ایک شے تو تھی اندھیرا یعنی تاریکی، اور دوسری شے اللہ کہہ رہا ہے اس میں روشنی بھی ہے.
یعنی بارش آتی ہے تو اس میں روشنی بھی آتی ہے، اور روشنی کس کی ہوتی ہے؟ جو ہے برق، بجلی کی روشنی اس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے بارش جب آتی ہے تو اس میں ایک تو تاریکی ہوتی ہے، دوسری جو ہے اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک گرج ہوتی ہے، گرج، اور گرج ہے وہ رعد، جو جس کو ہم کڑک کہتے ہیں، یہ ہے گرج بھی ہے۔ اور جو ہے تو بارش ہے، اس میں تاریکی ہے، اور اسی طرح روشنی بھی ہے، اور اسی طرح اس میں گرج بھی ہے۔ یعنی گویا چار چیزیں اللہ نے کہا، اوپر سے ہم نے بارش بھیجی، اس میں تاریکی ہے، پھر تیسری چیز اس میں روشنی بھی ہے، برق بجلی کی، اور چوتھی چیز اس میں گرج بھی۔ اب اسی طرح اللہ نے کہا کہ اس کو یوں سمجھے کہ ہم نے اوپر سے قرآن کی بارش کی، یعنی قرآن کریم کو اتارا، تو گویا یہ اس بارش کی یعنی مشبہ، اور یہ تھے پہلے مشبہ بھی، اور یہ مشبہ ہے، تو کہا کہ ہم نے قرآن کی اوپر سے بارش کی، یعنی اتارا قرآن کو۔ اب اس قرآن میں جس طرح اس بارش میں تاریکی تھی، اسی طرح اس قرآن کو جب ہم نے نازل کیا تو اس میں بھی تاریکی ہے۔ تو کس کی تاریکی ہے؟ کفر کی تاریکی، یعنی کفر جو ہے، کفر وہ سراسر تاریکی ہے۔ اسی لیے جو ہے اور کفر جتنا بھی ہے وہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور تمام کفر جو ہے مذاہب وہ سب باطل ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کی بارش کی، اس میں تاریکی ہے، یعنی کفر کی تاریکی ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز وہاں بجلی تھی، یعنی روشنی تھی بجلی کی، تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں بھی، یعنی ہم نے جو قرآن اتارا اس میں تاریکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بجلی ہے، یعنی اس میں بھی روشنی ہے۔ اور روشنی کس کی ہے؟ نور ایمان کی۔ اسی طرح جو ہے نور توحید کی، یعنی اسلام کی روشنی ہے یا ایمان کی روشنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی روشنی ہے، اور جس طرح اس میں جو ہے کڑک تھی، گرج تھی، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کی بارش کی، اس میں بھی تاریکی، اس میں بھی روشنی، اور اس میں بھی کڑک ہے، اور اس میں جو گرج ہے وہ کس کی ہے؟ کفر کا ڈراوا، یعنی کفر سے جو ڈرایا گیا ہے کہ اگر جو ہے نہیں مانا، اسلام میں نہیں آئے تو یہ ہوگا، یہ جہنم فلا فلا، تو یہ بھی گویا ایک گرج ہے۔ تو اس کا ایک جو مقدمہ بنے گا یہ بنے گا کہ وہاں جس طرح چار چیزیں ہیں، اس طرح اللہ نے قرآن کو اتارا تو اس میں بھی چار چیزیں۔ اب اس کا دوسرا مقدمہ اور دوسرا جو یہ ہے کہ جس طرح اب اس کو سمجھے کہ جیسے کہ اب یہ اوپر سے اترنے والی بارش ہے، اب اس میں چار چیزیں ہیں۔ اب ایک انسان ہے کہ اللہ جو ہے بارش برسا رہا ہے، اور اس میں ایک بار اللہ نے جو ہے بجلی، یعنی بجلی کے ذریعے روشنی کی، اور یہ انسان جو ابھی تاریکی میں کھڑا تھا اور بجلی ہوئی جس کی وجہ سے پورا روشن ہوا، اور اس نے ایک بار بجلی جو ہے چمکی اور اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا، یہاں کھڑے کھڑے جب بجلی ہوئی تو اس نے دیکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پانی نہیں، یہاں یہ فلا، یوں کرتے جو ہے ایک مرتبہ جب اوپر سے آئی بجلی تو اس نے اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ چاہے اب دوسری بار بجلی نہ آئے، بالکل تاریکی ہی تاریکی ہو، لیکن ایک بار بجلی جب آ گئی اور فوراً اس نے اپنا راستہ تلاش کر لیا اور دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ راستہ ہے، اور پھر وہ چاہے بجلی چلی گئی وہ اب جو ہے چلتا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ لیکن دوسرا بندہ وہ ہے کہ وہ اس نے کیا کیا، بجلی جب چمکی ایک بار تو جیسے ہی چمکی کچھ چلا، راستہ اس نے تلاش نہیں کیا، چمکی تو فوراً چل دیا، اور جب اوپر چلی گئی تو وہاں کھڑا رہ گیا، پھر چمکی تو پھر گیا، پھر کھڑا رہ گیا، پھر دو بار آئی تو پھر چھوڑا گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ تو گویا ہر مرتبہ وہ کیا کرتا ہے، جو ہے اسی کے سہارے پہ جی رہا ہے کہ اگر فائدہ ہوا بجلی کا، یعنی چمکی اور راستہ دکھا تو جائیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں، اپنے راستے پہ رہے۔ تو اب یہ دو بندے وہاں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ چلا نہیں بجلی لیکن آئی، لیکن فوراً اس نے اپنا پورا پہلے ایک بار راستہ دیکھ لیا، اب چاہے اندھیرا ہو گیا لیکن وہ اب جو ہے چلتا رہے گا تو اپنی منزل مقصود تک کہیں نہ کہیں پہنچے گا۔ اور وہ دوسرا انسان کیا ہے، اس کا حال کہ چلتا بلتا کچھ نہیں، بس فائدہ ہوا تو گیا، ورنہ کھڑا رہا تو یہ قیامت تک اپنے گھر اور منزل تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس طرح وہاں جو انسان ہے اور اس میں سے کامیاب ایک ہے کہ جس نے پہلی ایک بار راستے کو دیکھ لیا اور چل پڑا تو وہ کامیاب ہے، اور وہ جو فائدہ دیکھ دیکھ کے چلنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں
اللہ کہتے ہیں بعینہ، اسی طرح اللہ نے اوپر سے جو قرآن کی بارش کی اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، تو اس میں بھی 2 طرح کے انسان ہیں کہ اللہ نے جو وہاں روشنی کی یعنی نور ایمان کی، اور ایک مرتبہ اس نے جو ہے اپنے سینے کے اندر لے لیا اور پھر چلا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ انسان کہ جب نور ایمان کو لیا، لیکن تب جب تک فائدہ تھا تب تک لیا، اور پھر جب یعنی نقصان اور مشقتیں آئی تو اس کو ہٹا دیا اور پھر وہ اپنی اصلی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ تو منافقوں کا حال ایسا ہی ہے کہ دیکھے کہ ان کا حال جس طرح وہ انسان بجلی دیکھ دیکھ کے چلتا تھا، تو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب مال غنیمت آ گیا، کچھ آ گیا، کچھ ملنے کا موقع ہے، کچھ مال مل رہا ہے، تو اس بجلی کا فائدہ اٹھا کے، ایمان کا فائدہ اٹھا کے محمد کے پاس چلے گئے، اور اگر وہاں نقصان ہے، کچھ نہیں ملنے والا، تو پھر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، یعنی کفر اور نفاق کی حالت میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے اپنی منزل کو پانے والے نہیں ہیں۔ اصل پانے والا وہ پہلا انسان ہے کہ جس نے ایک بار اپنی جو ہے سینے کے اندر اصل جو روشنی ہے اس کو لے لیا، اب چاہے پوری زندگی اس کے پاس وہ جو ہے دوسری چیزیں آئے، لیکن جب اس کے سینے میں وہ چلی گئی تو اب وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ تو اللہ نے اس کو جو ہے مثال سے سمجھایا ہے۔ چلے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے۔ اب اصل یہاں کہا کہ آسمان سے، حالانکہ سوال یہ قائم ہوگا کہ بارش جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بادل سے ہو رہی ہے۔ آسمان سے کہاں آتی ہے؟ وہ تو بادلوں سے، بارش جو پانی آ رہا ہے وہ بادلوں سے آ رہا ہے، تو آسمان کیوں کہا کہ آسمان سے برسنے والی بارش؟ تو چاہے اوپر سے آتی ہے لیکن جو پانی آ رہا ہے، جو بارش آ رہی ہے وہ تو بادل سے آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اوپر والی شے کو سما کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ بادل ہو، کچھ بھی ہو، اوپر سے اگر کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سما، حالانکہ وہ آسمان کی چیز نہیں ہے، دوسرے سے تعلق رکھنے والی ہے، لیکن چونکہ اوپر ہے اس لیے اس کو سما سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یا آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں ہیں۔ ہاں، جس طرح بارش کے اندر اللہ نے فرمایا تاریکی ہے، یعنی رات کی بھی ہے، بارش کی قطروں کی بھی ہے، خود بارش کی بھی ہے، اسی طرح ورعد اور کڑک ہے، یعنی جس طرح وہاں گرج ہوتی ہے، وبرق اور بجلی ہے، یعنی روشنی، وہ بجلی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ منافق اپنی انگلیوں کو فی آذانهم، اپنے کانوں میں، یجعلون ڈال دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے اندیشے سے۔ ہاں، یہ لوگ جب وہاں سے گرج ہوتی ہے، اوپر سے بجلی ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے جو ہے راستہ کچھ دیکھا، پھر اس کے بعد وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے اب اس کے بعد پھر سے ہوئی تو چلیں گے ورنہ نہیں چل سکتے، اور پھر اوپر سے جب گرج آتی ہے تو یہ لوگ اپنی انگلیوں کو جو ہے فی آذانہم اصابعہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، کیوں؟ موت کے اندیشے سے، یعنی ہم مر نہ جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ان کی انتہائی خباثت کو بیان کیا کہ یہ اوپر سے آنے والی جو بجلی ہے، تو گویا دوسرے معنوں میں قرآن جو اوپر سے آیا بارش ہے، مثل جو قرآن آیا وہ گویا ایک بارش کی طرح ہے، اور اس میں جو روشنی ہے وہ ایمان کی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدماش ایسے ہے کہ جس طرح وہاں بارش میں بجلی ہوتی ہے تو یہ دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن کی جو بارش ہے اور اس میں جو بجلی ہے نور ایمان کی اور نور اسلام کی، جب اس کی بات آتی ہے اور تو یہ لوگ جو ہے اپنی انگلیوں کے اندر، یعنی اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو روشنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کڑک ہے، یعنی کفر کا ڈراوا۔ تو اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کفر بری چیز ہے اور یہ تمہارے لیے مثل کڑک کے ہے، تو جو ہے تم لوگ اس سے ہٹ کے جو ایمان والی روشنی ہے اس کو مان لو، تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں، کس کے خوف سے؟ کڑک کی وجہ سے، یعنی ان کو موت آ رہی ہے ایمان لانے میں، ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں جو مثل کڑک کے ہے وہ کفر کا ڈراوا ہے، جہنم ہوگی، فلاح ہوگی، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سیدھے انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو اندیشہ ہے بس موت کا، کہ
بس ہم جو ہے یعنی موت کس بات کی؟ ایمان کی، کہ اسلام لانے سے ان کو موت آ رہی، اس وجہ سے گویا یہ لوگ انگلیاں ڈال دے رہے. یا جالون اصابعہم، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو ٹھوس دیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. اب سوال ہوا کہ انگلیاں تو کیسے پوری جائے گی؟ کبھی کسی کی کانوں میں پوری نہیں جاتی، صرف پور میں جاتے ہیں، پوری انگلیاں تو نہیں جاتی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ داخل تو کرتے ہیں پور سے، لیکن اگر ان کے بس میں ہو جائے پوری انگلیاں داخل کرنا تو مبالغتاً کہا وہ پوری انگلیوں کو داخل کر دے، ورنہ تو صرف پور میں داخل کرتے ہیں. حذر الموت، موت کے اندیشے سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اس کے بعد آگے اور جو ہے مثال کو سمجھایا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو سلب کر دے. کلما اضاء لهم مشوا به، جب جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے مشوا به تو وہ اس میں چلتے ہیں. واذا عظم علیہم قاموا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو قاموا، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لذهب بسمعهم، تو ان کی بینائی، ان کے کان اور ان کے آنکھوں کو سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس سے دوسرے جز کی طرف اشارہ ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہاں بھی گویا جو مقدمے ہیں اور اللہ نے ان دو آیات میں دو منافقوں کی مثالوں سے سمجھایا کہ یہ لوگ جو ہے ایمان میں نہیں آتے، اور ان کی مثال یہ ہے. چلے آگے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس کے بعد یہاں تک جو بیان تھا وہ 3 گروہوں کا تھا. ایک اللہ نے کافر کا تذکرہ کیا، اس کے بعد منافقین کا کیا، اور شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ھدی للمتقین سے لے کے اخیر تک جو ہے وہ منعم علیہ اور متقین حضرات کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد یہاں سے یا ایھا الناس سے خطاب، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ تینوں جماعتوں کو اللہ پھر ایک ساتھ خطاب کر رہے ہیں. یعنی جو کفار تھے جن پر مہر جباریت لگ چکی تھی، مثلا ابو جہل وغیرہ، ان الذین کفروا سواء علیہم، اس میں وہ داخل ہے، وہ تو ایمان میں آنے والے ہے ہی نہیں. لیکن وہ کفار جو ابھی ہو سکتا ہے کہ ایمان میں آ جائے، ہاں یعنی جن پر مہر جباریت نہیں لگی تھی اور ابھی بھی گویا ان کے پاس کچھ شعور تھا، تو اللہ نے اس آیت سے ان کو نسخہ توحید یعنی ایمان کا اور نسخہ رسالت یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کا نسخہ پیش کیا. یعنی ان کو کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اگر ایمان میں آنا چاہو اور محمد کا رسول ماننا چاہو تو مان سکتے ہو. تو یہاں ایک تو خطاب ہے کفار. اسی طرح بعض کا کہنا ہے کہ منافقوں کو بھی ہے. وہاں منافقوں کے بارے میں کہا کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اب اللہ یہاں پھر سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، وقت نہیں گیا ہاتھ سے. اگر ابھی بھی تمہیں صحیح سدھرنا ہے تو یہ جو ہے ہماری توحید ہے اور یہ ہمارا محمد سچا رسول ہے، اس پر ہم دلائل قائم کر رہے ہیں، تو مان جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خطاب تینوں جماعتوں کو ہے، کافر، منافق اور تیسری جو جماعت پہلی متقین کی گزری. اب ان کے بارے میں کیسے ہوگا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہاں حکم ہے کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، مطلب وہ تو عبادت کر ہی رہے ہیں تیسرا گروہ، لیکن ان کو یہاں گویا عبادت سے مراد کہا جائے گا کہ تم استقامت کے ساتھ رہو، یعنی جیسے اپنے راستے پہ ہو تو اسی پہ رہو، اس سے آگے پیچھے مت ہونا. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں الناس سے جو خطاب ہے وہ پہلے ماقبلہ میں جو 3 جماعتیں ابھی تک گزری اور ابھی تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک جو تذکرہ ہوا وہ 3 گروہ کا ہوا ہے، تو انہی کو تینوں کو خطاب ہے. لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ الناس سے خطاب کفار کو. کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی الناس سے خطاب ہوا ہے وہ کافروں کو ہوا ہے، امت اجابت کو نہیں ہوا، امت دعوت کو ہوا ہے. اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہاں للناس کا جو لفظ ہے وہ الناس قرآن میں جہاں کہیں بھی ہے وہ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوا. لیکن یہاں بعض نے چونکہ کہا ہے کہ تینوں کو جو ہے خطاب ہے، اس سے بعض نے ایمان والے کو بھی داخل کیا، اس لیے یہ بھی درست ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ الناس کا جو خطاب ہوتا ہے پورے قرآن میں وہ کفار کو ہوا ہے، لہذا اس کا مصداق کافر ہی ہونا چاہیے، اس کو امت اجابت تفسیر کرنا درست نہیں ہوگا. اب اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں، یعنی وہ جماعتیں کفار منافق کیا کرو؟ اعبدو، تم عبادت کرو. اب پہلی بات کہ عبادت کہتے ہیں کسے؟ ان کو توحید کی دعوت دی کہ تم عبادت کرو. اب عبادت کہتے ہیں کسے؟ تو جہاں کہیں اللہ نے
اپنی توحید کو قرآن میں ثابت کیا ہے کہ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک معبود ہے، وہاں پر اللہ نے 3 چیزیں اپنے ساتھ خاص کی کہ میں جو ہے عبادت کے لائق ہوں تو کیوں ہوں، تو وہاں 3 چیزیں اپنے ساتھ خاص کی. ایک ہے کہ میں علام الغیوب ہوں، دوسری بات میں متصرف فی العمل ہوں، یعنی ہر کام میں تصرف کرنے والا میں ہی ہوں، اور پھر تیسری بات کہ میں تصرف جو ہے متصرف کی شفاعت القہریہ، یعنی ہر ایک کی سفارش جو ہے اگر چاہتا ہوں تو میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے. تو عبادت جہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے توحید کا، تو وہاں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ عبادت انہی 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی ان 3 چیزوں کو اللہ کے ساتھ خاص کرے، یہی ہے عبادت. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم عبادت کرو، کس کی؟ اپنے اس رب کی. اب سوال ہوگا کہ یہ کیا کفار یا منافق جو ابھی کافر کے مثل ہے، چاہے اسلام والے ہیں، تو کیا وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے؟ تو ان کو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی. تو کیا کافر اپنے رب اور اللہ کی عبادت پیدا کرنے والی کی عبادت نہیں کرتے کیا؟ ارے پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ کفار جو ہے کفار اور یہ مشرک جو ہے مشرک، اس کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف ایک بات میں ہے. ایک ہے جو ہے توحید واجبی، یعنی واجب الوجود سمجھنا خدا کو. تو کفار بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا اس کی ذات واجب الوجود ہے. اسی طرح توحید تخلیقی، پیدا کرنے والی ذات کون، اس میں بھی ہمارا اور ان دونوں کا اتفاق ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ. اور تیسری بات کاموں کو انجام دینے والا، تو اس میں بھی بڑے بڑے امور کو انجام دینے کے بارے میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ بڑے بڑے امور کو جو انجام دینے والی ذات ہے وہ اللہ ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے معبودان بھی کر لیتے، لیکن بڑے بڑے جو کام کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی. تو 3 چیزوں میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے. صرف جھگڑا ہے تو ایک بات میں ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. عبادت میں کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ، الہ جو ہے الہ اور اللہ، ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ الہ جو ہے وہ کلی ہے، ہر کسی کو جو ہے الہ کہہ سکتے ہیں. مثلا ہر جس کی بھی عبادت کی گئی، مثلا اللہ کی عبادت کی جا رہی تو اللہ بھی الہ ہے. اس کے علاوہ آج یہ مشرک اپنے جو ہے معبودوں کو پوج رہے ہیں تو یہ بھی الہ ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان کسی انسان کی پوجا کر رہا ہے تو وہ بھی الہ ہے. تو الہ یہ ایک کلی ہے، ہر کسی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ جزئی ہے. اب جو ہے ہمارا جو کلمہ ہے اس میں ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ الہ یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. یعنی یہ الہ والا جو کلی ہے وہ اگر صرف خاص ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہ الہ جو ہے صفت ہے، صفت، اور صفت جو ہوتی ہے وہ کاذبہ بھی ہوتی ہے، صفت کاذبہ، اور صفت صادقہ بھی ہوتی ہے. مثلا آج کہتے ہیں فلاں حاجی، حاجی، حالانکہ وہ حج کو نہیں گیا پھر بھی اس کو حاجی کہا جا رہا ہے اس کے نام کی شروع میں. تو یہ صفت ہے لیکن صفت کاذبہ ہے، اور جو حج کو جا کے آیا اور اس کو حاجی کہا جا رہا ہے تو وہ صفت صادقہ ہے. تو الہ جو ہے الہ وہ صفت ہے اور اللہ یہ ذات. تو اب اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا الہ، یہ الہ والی جو صفت ہے وہ نہیں ہے. لا الہ، الہ والی صفت خاص نہیں ہے مگر الا اللہ، مگر اللہ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ الہ کلی ہو یا الہ صفت ہو، یہ دونوں چیزیں اگر خاص ہے تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ خاص نہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے. جبکہ مشرک اللہ کی تو عبادت کر رہے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جو بڑے پیر فقیر ہیں اس کو بھی پوج رہے ہیں. اسی لیے ان کی تردید کے خاطر ہمارا کلمہ یہ رکھا ہے کہ لا الہ، عبادت نہیں ہے مگر صرف ہے تو اللہ کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو تم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پوج رہے ہو اس کی بالکل گنجائش نہیں. اسی لیے ہمارے کلمے کی یہ تخصیص اور حصر اسی میں ہے.
تو بات یہ ہے کہ مشرک جو ہے مشرک کہ اللہ خدا کو مانتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے دوسروں کو بھی پوچھ رہا ہے۔ تو اب اگر ان کو یوں کہا جائے، قرآن میں جہاں کہیں بھی خطاب ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین کفروا اعبدوا، تم عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، تو پلٹ کے وہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ ہم بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، ہم بھی تو کر رہے ہیں خدا کی، یعنی خدا کی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے معبودوں کی بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کہاں خدا کی نہیں کر رہے، ہم خدا کی کر رہے ہیں، تو کیسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، ہم تو کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب؟ یہاں پر یاد رکھیں کہ اعبدو جو ہے اعبدو، پہلے تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، جہاں کہیں بھی نام لیا جائے مفسر قرآن تو ابن عباس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے تفسیر ابن عباس جن کی موجود ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ التعبد فی کل قرآن بمعنی التوحید، تعبد یعنی عبادت کا لفظ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے وہ توحید کے معنی میں ہوتا ہے۔ مطلب اب یہ ہوگا کہ اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو عبادت سے مراد اے وحدوا ربکم، اپنے رب کو تنہا کرو۔ مطلب یہ ہوگا ان کفار سے یہ کہا جا رہا ہے اے کافرو، تم رب کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو پوچھتے ہو تو دوسروں کو چھوڑو اور اپنے رب کو خالص کرو، تو واحدو، کسی کو تنہا کرو عبادت میں، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پوجو۔ ورنہ اگر یہ مطلب ہو کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو مطلب غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو کہیں گے ہم رب کی تو ہی مان رہے، تو ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہے تم مانتے ہو، لیکن یہاں تمہیں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی کو خالص کرو، یعنی التعبد یہاں عبادت جو ہے وہ توحید کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجو، سب کو چھوڑو، تو عبادت یہاں توحید کے معنی میں ہے۔ تو اب جو ہے کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب یاد رہے کہ اللہ نے پہلے دعویٰ قائم کیا کہ اے کافرو، اے منافقو اور اے مومنو، تم استقامت کے ساتھ رب کی عبادت کرتے رہو۔ کیوں؟ دلیل کیا؟ اللہ نے بعد میں دلیل عقلی دی، عقلوں سے سمجھایا، اے پاگلو ذرا تمہاری عقل سے تو سوچو کہ میں کیا ہوں اور کیوں عبادت کا کہہ رہا ہوں، تو دلیل عقلی ذکر کی، الذی خلقکم، کیوں عبادت کے لائق ہو، تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر کہا والذین من قبلکم، اور تمہارا وجود جس پر موقوف تھا، یعنی تمہارے آباء و اجداد، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، تو تمہارا وجود جس پر موقوف تھا ان کو بھی پیدا میں نے کیا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل دی کہ ذرا اپنی عقل سے تو سوچو کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اور تم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ تذکرے کے قابل بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد نطفہ، علقہ، مضغہ اور مختلف سات ادوار سے گزارنے کے بعد، اور جو ہے اتنے ناپاک بالکل۔ اور تعجب کی بات ہے خدا نے قرآن میں جو ذکر کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حالانکہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہے سات ادوار سے گزار کے وہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ان میں نطفے کا ذکر نہیں کیا، مضغے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا خلق الانسان من علق، علق کو کیوں ذکر کیا؟ تو وہاں مفسرین اس کی حکمت میں لکھتے ہیں کہ جو ہے نطفہ منی جو ہے منی، تو اس کے پاکی ناپاکی میں اختلاف، ہم لوگ اس کو ناپاک کہہ رہے، شباب حضرات اس کو پاک کہہ رہے، گویا اس میں اختلاف تھا۔ اور مضغہ جو لوتھڑا ہے گوشت کا، تو اس میں اتفاق ہے سب کا، تو وہ تو پاک سے وہ جو ہے مراحل سے گزر چکی، وہ پاک ہو گیا۔ اس میں اتفاق ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور بیچ والی جو شے ہے علقہ، جمع ہوا خون، اس پر تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شے ہے تو کیا ہے؟ ناپاک، کیونکہ خون جو ہے خون وہ ہر کوئی قائل ہے کہ وہ ناپاک، چاہے شوافے ہو ہم ہو، سب اس بات کے قائل ہے کہ خون ناپاک ہے، اور وہ علقہ جمع ہوا خون ہوتا ہے
تو اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم سب اس بات پر متفق ہو کہ یہ ایک بالکل ناپاک شے ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ منی میں ہے یا وہاں ہے، تو بالکل دیکھو یہ اتنی حقیر اور ناپاک اور گھٹیا شے جس کو بھی تم جو ہے اس سے گھن محسوس کر رہے ہو، تو اس سے میں نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ گویا انسان اگر اپنے عقل سے سوچے گا تو اللہ کی جو ہے نشانیوں کو دیکھ کے کم از کم تو اس کی جو ہے اس کی وفا شعاری سے جو ہے اس کی وفاداری تو کرے گا۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ تم کو پیدا کیا، تخلیق کیسے ہوئی وہ پورا مرحلہ جو ہے آپ کے سامنے بعد میں آئے گا، لیکن صرف اتنا کہا تمہیں اور تمہارے جو ہے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنا مطلب تو یہ ہے دے دیا، دنیا میں بھیج دیا نہیں، اس کے بعد تمہاری جسمانی تربیت کی، جسم دیا، اعضاء دیے اور سب کچھ دیا، اور جو ہے جسمانی تربیت جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اسی طرح اللہ نے تمہاری جسمانی تربیت اعضاء، جسم، عقل اور والدین اسی طرح کروائی، جس طرح ایک پیڑ ہوتا ہے چھوٹا سا درخت کا اور اس کی جو ہے تربیت کر کر کے اس کو جو ہے بڑا کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ نے جسمانی تربیت کروائی، اور اسی طرح انبیاء کرام کو بھیج کے جو ہے روزانہ جو ہے بادل پہنچا کے روحانی تربیت بھی کی۔ سب کچھ جب تمہارا کیا تو اب جس ذات نے یہ سب کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ذرا عقل سے تو سوچو کہ تم عبادت اگر کرو تو اس کی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اگر اس کے باوجود بھی رب کی عبادت نہ کرے، کیونکہ جس نے سب کچھ کیا ہے تو یہ ایک کتے سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو روزانہ اس کو روٹی ڈال رہا ہے تو وہ بھی گویا پوچھ ہلا کے اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ شاید دنیا میں کوئی بے وفا ہوئے انسان، تو اپنی عقل سے تو سوچ کم از کم۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ تو دلیل عقلی ذکر کی کہ عقل سے سوچ ذرا میرے یہ احسان ہے تیرے اوپر، اور پہلی دلیل ذکر کی، پھر اس کے بعد کہا لعلکم تتقون، عبادت کیوں کرنے کا میں کہہ رہا ہوں۔ اب لعل جو ہے لعل وہ دو معنوں کے لیے ہے، ایک تو ہم نے پڑھ رکھا ہے ترجی یعنی ممکن شے کے حصول کی امید، تو اگر اس کو ترجی کے معنی میں لے تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا یوں کہہ رہا ہے کہ اے انسان میرے احسانات کو دیکھ کے میری مان جا، کیوں؟ امید ہے کہ تتقون، تو جہنم سے بچ جائے، امید ہے کہ تو بچ جائے، اے من النار، جہنم سے تو کل قیامت کے دن بچ جائے۔ اب یہاں اس کو سمجھے، دو چیزیں ہیں کہ انسان اگر آج کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس سے جو ہے شروع میں موڑی اور جو پیسے تھے وہ نکالے اور کاروبار کر دیا۔ اب انسان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں منافع کماؤں، لیکن اگر منافع نہیں ملا خدا نخواستہ تو اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ کم از کم میرا نقصان تو نہ ہو، یعنی میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، جتنے پیسے لگائے اتنے اگر واپس مل گئے تو خدا کا شکر ہے، منافع نہ ملے تو چلے گا، نفع نہ ہو تو، لیکن نقصان تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی دفع مضرت اس میں کہ میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ پیش نظر ہے۔ تو اب خدا یہ کہہ رہا ہے بندے کو کہ دیکھ اے انسان میرے احسانات اور میری جو ہے تمام احسانات کو دیکھ کر میری مان جا، امید ہے کہ کل قیامت کے دن اگر تیرا فائدہ نہ ہو، یعنی تو جنت میں نہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم تو جہنم سے تو بچ جائے گا، جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ جس طرح ایک دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کے پیش نظر نقصان نہ ہونا ہوتا ہے، گھاٹا نہ ہو یہ ہوتا ہے، اسی طرح تیرا کل قیامت کے دن کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا کہ تو جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ اب رہا مسئلہ جنت میں جائے نہ جائے وہ دوسری بات، نفع نہ ہو تو نہ ہو، لیکن نقصان سے تو بچ جائے گا، کم از کم میرا اتنا تو فائدہ، حالانکہ وہاں نفع ہونا یقینی ہے، اگر خدا نہ خواستہ نہ ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے کم از کم جو ہے ذرا نقصان تو نہیں ہوگا، اتنا تو سمجھایا۔ اب اس کے بعد بعض نے کہا ہے کہ لعل کو اگر ترجیح کے لیے نہ لے بلکہ اس کو کیفیت کے معنی میں لے تو اب یہ ہوگا کہ اللہ نے ابھی کہا اگر ترجیح سے ہٹ کے اس کو کیفیت کے معنی میں لے، کیونکہ کیفیت کے لیے بھی آتا ہے، تو اب یہ ہوگا کہ خدا نے کہا میرے احسانات کو دیکھ کے میری مان۔ اب کیفیت جیسے کہ کوئی امتحان لیا، اب کیفیت پیچھے ہوتی ہے نتیجہ، تو اللہ کہہ رہا ہے لعل یعنی کیفیت اور نتیجہ کیا؟ تو فرمایا تتقون، تو جہنم سے بچ جائے گا کل قیامت کے دن، اتنا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا کہ جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے تیری کیفیت یہ ہوگی۔ خیر جو جس معنی کے لیے جو ہے لیا جائے جو ہے اس کا معنی اس لحاظ سے کیا جائے۔
ایک یہ تو دلیل عقلی ذکر کر دی. اب اس کے بعد الذی جعل لکم الارض، اللہ نے جو دعویٰ پہلے قائم کیا کہ میری مان، میری عبادت کر، میرے علاوہ کسی کو مت پوچھ، تو ایک تو دلیل عقلی ذکر کی. اب اس کے بعد جعل لکم الارض سے اللہ بعد میں دوسری دلیل عقلی ذکر کر رہا ہے، یعنی عقل سے سمجھا رہا ہے انسان کو کہ ذرا اپنی عقل سے سوچ، اس طریقے سے ہے، یہ ہے، تو اب تو میری مان، میرے علاوہ کیوں مان رہا ہے. تو بعد میں جو ہے دوسری دلیل عقلی ذکر کر رہے ہیں.